دیا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا میں اسٹیج پہ گلا نہیں کرنے دیتے, اسٹیج پہ گلا نہیں کرنے دیتے, جب اسپیکر خاموش ہو تو پھر سب کو خاموش رہا ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تو نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو کہتا ہمارا رب ہے, ہمارا الہ ہے ایک. اب سوال کرنے والا نان مسلم تھا, اس کو کوئی قرآن کی آیت تو پڑھ کے سنا نہیں سکتے تھے, کوئی حدیث تو سنا نہیں سکتے تھے, عقلی جواب دینا تھا. انہوں نے کہا عرفت ربی بفسق الاذان, میں نے رب کو پہچانا ہے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے, کہ میں کچھ سوچتا ہوں, اپنی ترجیحات کا کچھ تعین کرتا ہوں, لیکن وقوع پذیر کچھ اور ہوتا ہے. آج میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میں کچھ سوچ کے آیا تھا کہنے کے لیے, لیکن مولانا فضل الرحمان خلیل کی فکر انگیز گفتگو نے میری تقریر کا سارا سامان ہی بدل دیا. 9/11 کیا ہے؟ کیا یہ صرف ٹوین ٹاور کو گرانے کا نام ہے 9/11, یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت عملی ہے؟ کیا یہ کوئی سانحہ ہے یا کوئی بڑا ہی منظم ایک حادثہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو زائنسٹ ہیں دنیا میں, یہودی نہیں, زائنسٹ جن کو آپ صہیونی کہتے ہیں, ان کی پلاننگ کو جو انہوں نے کی ہوئی ہے سمجھنا پڑے گا. آپ کو علم ہے, جو اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں لوگ, کہ ہنری کسنجر نے ایجپٹ میں ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم ایک نیا مڈل ایسٹ تشکیل دیں گے. پہلے بھی یہ حکمران ہمارے نمائندے نہیں ہیں جو عرب حکمران ہیں. سیف اللہ صاحب سیف سبیک کو معاہدہ پڑھ لو. آل رشید کو توڑ کے آل سعود کو کیسے لائے, آل نہان کو کیسے لائے, آل ثانی کو کیسے لائے, آل شریف کو کیسے لائے, یہ آپ لوگوں میں جن کی دلچسپی ہے وہ ضرور یہ معاہدہ پڑھے, سیف سبیک کو معاہدہ. لیکن وہ زائنسٹ چاہتے کیا ہیں اور کس طرح اپنا ہدف پاتے ہیں؟ آج بھی آپ اسرائیلی پارلیمنٹ میں جائیں تو وہاں آپ کو ایک جملہ ملے گا ان کی زبان میں, جس کا عربی میں ترجمہ ہے, کیونکہ میں بنیادی طور پر عربی ادب کا, عربی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اسرائیل ما بین الفرات والنیل. حضرت اسرائیل ما بین الفرات والنیل. اسرائیل یہ نہیں جو آپ کو 26 علاقے بدو کا نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں درائے فرات سے لے کر درائے نیل کے درمیان جتنی پٹی ہے یہ اسرائیل ہے. اب دوسرے آگے ایک مرحلہ ہے. یہ جو زائنسٹ ہیں یہ اسرائیل کی ساری پالیسیوں پہ اوپر حاوی ہوتے ہیں, اور ان میں اکثریت وہ ہے جو ہجرت کر کے ایسٹ یورپ سے آئے. ویسے تو وہاں کی 90% آبادی یہودیوں کی جو ہے وہ ہجرت کر کے آئی ہے, لیکن بالخصوص جو ایسٹ یورپ سے آئے ہیں وہ بڑے ہی پختہ قسم کے زائنسٹ ہیں. اور آج دنیا کی تجارتی اور دنیا کی نشریاتی جتنے ادارے ہیں ان پہ ان کا ہولڈ ہے, اور وہ اس بات کو متحقق کرنا چاہتے ہیں اسرائیل ما بین الفرات والنیل. اور کیسے کریں گے؟ اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے جو ہنری کسنجر نے, وہ شیخ الاسلام نہیں تھا, پکا یہودی تھا, شیخ الیہود تھا, وہ پکا یہودی زائنسٹوں کا لیڈر تھا ہنری کسنجر.
اور انہوں نے اس وقت جو نیو مڈل ایسٹ کا کہا تھا اس کے پلاننگ کیا تھی کہ عرب میں کوئی ایسی قوت نہ رہے، ملٹری قوت نہ رہے جو اسرائیل کو چیلنج کر سکے۔ آج چھپ چھپ کے عربی صدام حسین کی تقریریں سنتے ہیں نا، چھپ چھپ کے بلیک میں بکتی ہیں سارے عرب ملکوں۔ اس وقت وہ صدام کو کافر سمجھتے تھے، اس کے جانے کے بعد مجتبہ ان کو پتہ چلا کہ صدام نے کن کن بلاؤں کو روکا ہوا تھا۔ وہ کیمونسٹ تھا، کہتے ہیں وہ لادین ہے، وہ لادین ہے، وہ کہتے ہیں لسن حیادین بین الایمان والالحاد، ہم ایمان اور الحاد کے درمیان غیر جانبدار نہیں ہیں، ہم اپنے دین پہ کھڑے ہیں۔ تو اب اس نیو مڈل ایسٹ کی تشکیل گریٹر اسرائیل کے لیے کس طرح ہونی ہے، اس کے لیے کوئی ایک واقعہ چاہیے تھا۔ اس پورے حال میں کسی کو نہیں پتا، میں ایک بات بتانے والا۔ انہوں نے 19 نام ڈکلیئر کیے تھے۔ ایک نام تھا عطا، وہ کہتے تھے یہ عراقی ہے، وہ واقعی عراقی تھا، لیکن وہ 2 پشتوں سے 2 نسلوں سے امریکہ میں آباد تھے اور اس کا پاسپورٹ بھی امریکن تھا۔ حادثے کے بعد وہ کسی طرح بچتا بچاتا عراق آ گیا۔ مولانا صاحب یہ صرف آپ کے لیے سنا رہا ہوں واقعہ، بڑے اس کے جو مجھے بھیانک نتائج بھگتنے پڑنے ہیں وہ مجھے پتا ہے۔ جیسے بھٹو کو کہا تھا تجھے عبرت کا مثال نشان بنائیں گے، آج کل آپ کے سعودی اور یہ امریکہ والے ایران والے مجھے بھی یہی کہتے ہیں تجھے عبرت کا نشان بنانا تو بھاگنا نہیں، میرے ساتھ رہنا ہے۔ ایک ان میں عطا تھا نامی، وہ عراقی انٹیلیجنس نے جب پکڑ لیا 9/11 کے حادثے کا ایک لفظ میں سمجھ آ جائے گی آپ۔ عراقی گورنمنٹ نے کہا اگر تو اس میں ملوث ہے تو ہم تجھے نہیں رکھیں۔ صدام کی ہسٹری ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی دہشت گرد کو سپورٹ نہیں کیا۔ فریڈم فائٹر اور ہیں، دہشت گرد اور ہیں۔ فریڈم فائٹر ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، لیکن کسی دہشت گرد کو کبھی صدام نے سپورٹ نہیں کیا۔ جب عراقی وزارت خارجہ کا جو امریکن ڈیسک کا انچارج تھا اس نے امریکہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہمیں عطا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ اور جب انہوں نے عراق پہ قبضہ کیا اس وقت تو سامرا جیل میں تھے۔ کہاں ہے آپ، کس کے پاس ہے؟ عراق کے کیپچر ہونے کے بعد مجھے نہیں پتا۔ اب یہ کیا بتاتا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں یہ مسئلہ ابھی تک ابہام میں ہے؟ کون سا ابہام ہے اس میں رہ جاتا ہے؟ اس واقعے کے بعد کون سا ابہام رہ جاتا ہے؟ امریکہ، میں نے آپ کو کہا کہ 3 اس وقت دشمن ہیں جنہوں نے ٹرائکا بنایا، امریکہ، اسرائیل اور ایران۔ ایرانی ملا ایران، کان کھول کے سن لیں سارے، کسرا کی اولاد۔ ابھی تک تم اتنے لوگوں کو نہیں خرید سکو گے، کچھ کی رگوں میں ابھی خون ہے، محمد کی محبت ہے، وہ لڑیں گے تم سے، مجوسیوں سے بھی لڑیں گے اور کسریوں سے بھی لڑیں گے۔ 1981 میں عراق کا ایٹمی ریئیکٹر تباہ کر دیا گیا، اور میں سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں کہ وہ جہاز سعودی عرب کی زمین سے آئے تھے۔ اسرائیل اور عراق کا کوئی بارڈر ہی نہیں لگتا، لیکن ایران کو دہشت گرد قرار دینے والے، اور وہ اپنی دہشت گردی چھپاتا نہیں۔ یمن میں کیا کر رہا ہے؟ حوثیوں کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، جنرل قاسم بھی جاتا ہے۔ شام میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کی 90% اہل سنت کی آبادی ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ عراق میں کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں داعش۔
داعش ایک حد تک امریکی ہوگی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سارا ایک لڑکی کا نام ہے, CNN نے اس کا انٹرویو کیا تھا. اس نے اور اس کے بھائی نے اردن کے ایک ہوٹل میں اپنے آپ کو بلاسٹ کیا تھا. اس کا بھائی تو پھٹ گیا, وہ بیچاری اس کی بیعت رہ گئی, وہ بچ گئی. لوگ کیسے دہشت گرد بنتے ہیں؟ کچھ باتیں تو حضرت شیخ نے بتائی ہیں. سارا سے انٹرویو ہوا کہ تو کیوں امن کی دشمن ہے؟ اس نے کڑکتی ہوئی آواز میں, مجاہد روتے نہیں ہیں, روندی ہوئی آواز میں نہیں کہا, کڑکتی ہوئی آواز میں کہا, جس میں اعتماد بھی تھا اور ایمان بھی تھا. جس آواز میں اعتماد بھی تھا اور ایمان بھی تھا. حضرت کی ڈاکٹر نور الحق قاضی صاحب تشریف لائے, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. نہیں آپ کا کرسی ہے سر. جی عباسی صاحب پلیز. میں تو اپنی بہن بے نظیر بٹوں کو ٹوک دیتا ہوتا تھا. میں جب تکلیف دیتا ہوں پھر میں بولتا ہوں. سارا کا انٹرویو لیا CNN والوں نے کہ تو امن کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ وہ کہتی کون سا امن؟ میرے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے میری بڑی بہن کی عصمت کو لوٹا ہے. تم نے تصور کر سکتے ہو؟ ایک ٹیلی فون کال پہ دستبردار ہونے والے تو تصور نہیں کر سکتے, لیکن غیرت مند تصور کر سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں انہوں نے میرے بھائی کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کیا, اور پھر جاتے ہوئے ہمارا گھر بھی جو ہے وہ ایک دھماکے سے اڑا دیا. جب بہنوں کے عصمت ماں باپ کے سامنے لٹائی جائے گی, گھر کو اڑایا جائے گا, تو پھر داعش ہی پیدا ہوگے, پھر فاختہ لے کر تو کوئی نہیں آئے گا. داعش ایک حد تک اس سے دور رہنا چاہیے, لیکن داعش کی کلی نفی نہیں کرنی چاہیے. میں تو نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. میں نے تو ساری زندگی مزاحمت کی سیاست کیا ہوں. ہمیں درباروں میں جانا پسند ہی نہیں ہے, نہ درباروں کی کبھی خواہش ہوئی ہے. میرے شاہ شہید نے کبھی مجھے سکھایا ہی نہیں. میرے ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا. میرے احمد بن حنبل کی پشت پہ اتنے کوڑے مارے گئے کہ مورخ لکھتا ہے کہ اگر کسی مست ہاتھی کی پشت پہ بھی اتنے کوڑے مارے جاتے تو وہ برداشت نہ کر سکتے. کس بات سے ڈرتے ہو؟ موت سے ڈرتے ہو؟ کل بدل تم باتھ روم میں تمہارا پاؤں پھسلے اور تم مر جاؤ. اور میں بڑا خوش ہوں, عمران خان نے جو جاندار سٹیپ اٹھائے ہیں اس سے ہمیں کافی اطمینان ہے. اصل چیز ہوتی ہے غیرت. ابن خلدون نے لکھا ہے کہ تاجر کو کبھی اپنا حاکم نہ بنانا. ڈاکٹر صاحب سے تمہاری بڑی محفل رکھتی تھی نا گجرات میں. آپ نے تو ہمارے دلوں کی بات ابھی شروع کر دی.
تاجر جو ہے ابن خلدون، 2 کتابیں ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. میں نصیحت کرتا ہوں جو پولیٹیکل ورکر ہیں. ایک مقدمہ ابن خلدون اور ایک شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ الباز. یہ 2 کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے سر. انہوں نے لکھا ہے کہ تاجر کو کبھی حکمران نہیں بنانا چاہیے. پھر خود سوال پیدا کرتے ہیں کیوں نہیں بنانا چاہیے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ تاجر جب فیصلہ کرتا ہے تو نفع اور نقصان کی بنیاد پہ کرتا ہے، اور قوموں کے فیصلے نفع اور نقصان کی بنیاد نہیں بلکہ عزت اور غیرت و حمیت کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. آج اس کی بیوی مری، آج اس کو ذرا ہاتھ ہولا رکھنا پڑے گا اس میں. لیکن ان تاجر حکمرانوں نے ہمیں جہاں تک پہنچا دیا ہے تو اللہ کی مدد کے جس طرح یہ کامیاب ہوئے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ یہ قادری جو ہے یہ انشاءاللہ کبھی بھی عمران کو سیدھے رستے سے ہٹنے نہیں دے. ہنس رہے ہو، میں دل کے خون کے آنسو رو رہا. ڈاکٹر نور اللہ قادری نے دیکھا ہوا ہے بغداد کی بہار کو. دجلہ کے کنارے جو ہوٹل تھے ان کی ایک اپنی ہی بہار تھی، اور وہ اتنا خوبصورت معاشرہ تھا جس میں تقسیم ہی نہیں تھی. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے 65 وزٹ کیے ہوئے عراق. میرا ایک دوست تھا وزیر صنعت اور اسکان ہاؤسنگ. وہ آخری دنوں میں صدام حسین کا ایک پیغام لے کر مشرف کی طرف آیا. تو اس وقت رات پہ عراقی سفیر نے کھانا کیا اس کا، تو میں بھی تھا. تو اس نشست پہ بات ہوئی تو مجھے پتا چلا یہ کرسچن ہے. 10 سال سے میری اس کی دوستی تھی، کبھی اس لحاظ سے بات ہی نہیں ہوتی تھی عراق میں. کبھی شیعہ سنی کا وہاں جھگڑا بھی نہیں سنا تھا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے عراق کی مثال دیتا ہوں. صدام حسین 1 محرم کو جو عراق کا سب سے بڑا عالم دین ہوتا تھا اس سے فضائل عمر پہ تقریر کراتے تھے، اور 10 محرم کو جو سنیوں کا سب سے معتبر مقتدر نام ہوتا تھا اس سے فضائل حسین پہ تقریر کراتے تھے. اور یہاں بدقسمتی یہ ہے ڈاکٹر صاحب جس طرح عاطف سے ہماری جان چھڑائی ہے، ایک اور لٹیرے سے جان چھڑا دو جس نے یوم عمر پہ پابندی لگائی. بہت سارے ہیں لٹیرے سب سے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سب سے جان چھڑائیں گے، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے سب لوگوں کو، اہل ایمان کو اور غیرت والوں کو اپنے ساتھ پاؤ گے. کوئی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ تمہارا لیڈر جو ہے وہ اس شعر کا مصداق ہے. 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہوا ہے کرے شکار. سارے شکاری ناکام ہو گئے عمران کو شکار کرنے. اللہ اسے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی توفیق. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں. انہوں نے پہلے بھی کافی تقریریں کی ہیں، صبح سے تھکے ہوئے ہیں، تو ان کو مزید بٹھانا ذرا مشکل ہے. لیکن میں نے جو بات کی ہے اس کو پھر آپ ذہن میں رکھ لو. اس ٹرائکا کے خلاف کام کرو. امریکہ، اسرائیل، ایران ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے. مسلمان جس جگہ ترقی کرتے ہیں وہ اس پہ بم گر جاتا ہے. ایرانی ایٹمی بجلی گھر پہ کوئی ایک تنکا بھی نہیں گرتا. کیوں نہیں گرتا؟ اس لیے تو اپنا ہے، اپنا نہیں ہے، شریک سفر ہے، شریک عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دفعہ پھر میں جناب مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کا، مجتبیٰ رٹھور صاحب کا، عباسی صاحب کا، اور بالخصوص ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب کا، کہ جنہوں نے کئی سپیچوں کے بعد ہمیں بھی سپیچ سنا رہی ہیں، شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے.
اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا یہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی بنیاد پر جاری رہے گا. وآخر دعوانا